اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي التحامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في أراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی الہی جیسا کہ ہمیشہ ہر مجلس میں آپ سنتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ تقوی الہی وہ سسٹم ہے اور وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو نجات تک پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید نے اگر انسانوں میں کسی کو فضیلت دی ہے، اگر کہا ہے کہ کوئی ذریعہ فضیلت ہے تو وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ بافضیلت شخص وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے یقیناً جو ہے وہ رذیل ترین شخص ہوگا۔ تقوی کے سلسلے سے قرآن مجید میں مختلف معانی ذکر ہوئے ہیں۔ کبھی تقوی ڈھال کے معنی میں آیا ہے، کبھی تقوی جو ہے خوف خدا اور خشیت خدا کے معنی میں آیا ہے، اور کبھی تقوی اس معنی میں آیا ہے کہ جو انسانوں کو ہدایت کی طرف رغبت دینے کے لیے اور طاعت کی طرف انسانوں کو لے کے جانے کے لیے اور معصیت سے رکنے کے لیے اللہ کی اطاعت کو انجام دیں، جو چیزیں اللہ نے کہی اس کو انجام دیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ترک کریں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایک قلبی اور نفسانی کیفیت کا نام تقوی ہے، کبھی اس معنی میں آیا ہے، جیسے لعلہم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر اسی طرح سے واجب قرار دیا، فرض کیا جیسے تم سے پہلے امتوں پہ واجب کیا تھا۔ تو یہ لعلکم تتقون کا مطلب ہوتا ہے تمہارے وجود میں ایک نفسانی ملکہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ ملکہ پیدا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر دیکھا جائے گا کہ ان آیتوں کو اور ان تقسیم بندی کو جو آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کیا، تو تقوی کو کبھی تقوی عام، کبھی تقوی خاص اور کبھی تقوی اخص کے نام سے جو ہے علماء اخلاق نے پیش کیا ہے۔ ایک وہ تقوی ہوتا ہے جو عام تقوی ہے، یعنی انسان جو ہے جو چیزیں اللہ نے کہی ہے کہ یہ حرام ہیں ان سے انسان پرہیز کرتا ہے، ان کو انجام نہیں دیتا ہے، ان کو استعمال میں نہیں لاتا ہے، ان سے پرہیز کرتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے، یہ عام تقوی ہے۔ ایک تقوی وہ ہے کہ انسان محرمات کے ساتھ ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ وہ شبہات سے بھی جو ہے دوری اختیار کرتا ہے،
یعنی وہ چیزیں جو باعث بنتی ہیں کہ انسان کو شک ہوتا ہے کہ ابھی یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے، انسان اس سے بھی پرہیز کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں شبہات۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان جو ہے اس کام کو انجام دے سکتا ہے، انسان جو ہے اس چیز کو استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن اس میں شبہ پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو شک کی بنیاد پر جو ہے اگر کوئی شخص ان شبہات میں بھی جو ہے بچے ان چیزوں سے، تو یہ تقوی خاص ہے۔ ایک تقوی ہے، تقوی اخص ہے، یعنی انسان جو ہے کبھی کبھی کچھ حلال چیزوں سے بھی جو ہے اپنے نفس کو، دیکھیے یہ مراتب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مرتبہ جو ہے عام مرتبہ، عام انسانوں کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نہیں انسان ایسے درجے پر پہنچا ہے، مقامات پر، کہتے ہیں نا انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے خلق تک انسان اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے۔ تو جب جیسے جیسے انسان کے مقامات، معنوی مقامات، ایک ہوتا ہے جسمانی مقامات، یعنی انسان پہلے چھوٹا تھا، پھر دھیمے دھیمے اس کا قد بڑا ہوا، پتلا تھا، موٹا ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے نہیں انسان کی روح مضبوط ہو رہی ہے، انسان کی روح پروان چڑھ رہی ہے۔ تو ایسے مقام پر، ایسے مرحلے پر جب انسان کی معنویت اور اس کی روح مضبوط ہوتی جاتی ہے، تو یہ اس لیول کی بات ہے کہ انسان کبھی کبھی وہ تقوی کہ انسان حلال سے بھی پرہیز کرتا ہے، حلال سے بھی جو ہے اپنے کو روک لیتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کھانا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے کھانا، بہت پسندیدہ کھانا ہے، لذیذ کھانا ہے، لیکن انسان اس کو نہیں کھا رہا ہے۔ کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا تاکہ میرے پیٹ میں غذا کم رہے اور میں زیادہ سے زیادہ اعمال کو انجام دے سکوں، عبادات کو انجام دے سکوں۔ تو یہ لذیذ غذا اس کے لیے حرام نہیں تھا، اس کے لیے جو ہے مکروہ نہیں تھا، جائز تھا، حلال تھا، بالکل۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا غذا ہو جو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند بھی اس کے جسم کے لیے، اس شخص کے لیے، لیکن انسان نے اپنے کو اس حلال چیز سے بھی روکا کسی اور وجہ سے، یعنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے اس تقوی کو کہتے ہیں تقوی باللہ و فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے اور اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے تقوی کو اپنائے اور اس چیز سے پرہیز کرے، تو یہ تقوی ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے میں ان عوامل کی طرف توجہ دلائی تھی جس کی وجہ سے گناہ انسان کی نظر میں نارمل ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کو اب گناہ نہیں لگتا، یا معاشرے میں لوگوں کی نظر میں وہ گناہ کا جو لیول ہوتا ہے، جو درجہ ہوتا ہے، اس کی جو قباحت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کچھ آپ کے سامنے موارد ذکر کیے تھے، اسی سلسلے سے کچھ اور موارد ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ عام ہو جاتا ہے۔ اس میں سے خود گناہ کو دیکھنا، کسی گناہ کو دیکھنا، گناہ چیز کو، گناہ تصویر کو، گناہ منظر کو دیکھنا، یہ خود انسان کے وجود میں ایک اثر ڈالتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کبھی روڈ پہ گئے، آپ نے کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے اس ایکسیڈنٹ کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا جہاں پہ کچھ لوگ جو ہے زخمی ہوئے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ مر بھی جائیں، تو یہ منظر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، آپ کے دل پہ ایک اثر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ گھر پہ واپس آئیں، کھانے کا وقت ہو تو آپ کے گلے سے لقمہ نہ اترے، کیوں؟ چونکہ بار بار وہ تصویر، وہ منظر آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ نظروں کے سامنے تصویر کے آنے کی وجہ سے آپ اس غذا کو نہیں کھا پا رہے ہیں، کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کہ روزانہ دیکھ رہے، پہلی مرتبہ دیکھا آپ نے، لیکن وہی منظر جو ہے آپ نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کا اثر کچھ اور تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ایسی جگہ آپ کی ڈیوٹی ہو، آپ گورنمنٹ کے جو ہے جاب ہو آپ جو ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر کے ٹریفک وغیرہ جو ہے چیک کرتے ہوں، لوگوں کے لائسنس دیکھتے ہوں، آپ کے سامنے روزانہ ہزاروں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں، دسیوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں۔ تو اب دھیمے دھیمے جو آپ کو پہلے دن آپ کا ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھا تھا، آپ کے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک تھا، بہت اثر ہوا تھا، لیکن اب یہ ایکسیڈنٹ بار بار دیکھتے دیکھتے اب آپ کے لیے وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پہلے دن کی طرح نہیں رہا،
کیوں ایسا ہے؟ یا ایک ڈاکٹر جو جراح ہوتا ہے، آپریشن کرتا ہے، اسی وقت ماہر کہلاتا ہے جب وہ کسی زخمی کو دیکھ کر کے، کسی بیمار کو دیکھ کر کے آپریشن کرنے سے نہ گھبرائے۔ اگر وہ آپریشن کرنے سے گھبرائے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تو وہ ڈاکٹر ہی، اس کو کبھی ڈگری نہیں مل پائے گی۔ اور جب پہلی مرتبہ اگر اس کام کو انجام دے رہا ہوگا تو یقیناً اگر جتنے لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تو ان کے دل میں کچھ ڈر رہا ہوگا۔ اتنا وہ بار بار تمرین کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ ان کے اندر اس چیز کی جو ہے عادت ہو جاتی ہے، وہ چیز ان کے نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے گناہ بھی ہے، اگر انسان بار بار گناہ کے منظر کو مثال کے طور پہ خود جو ہے کسی کی برائی بیان نہیں کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی کسی دوسرے مومن کی، کسی دوسرے شخص کی جو ہے برائی بیان کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کو برا نہیں لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اور اس کی برائی بیان ہو جائے۔ خود کبھی نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل میں، اس کے وجود میں یہ چیز ہے کہ یہ برائی اس کی بیان ہوتی جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے میں دھیمے دھیمے وہ برائی اس کے لیے نارمل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے معاشرے میں اگر تمام لوگوں کے فکروں میں یہ چیز ہوگی تو معاشرہ دھیمے دھیمے اس طرح سے تنزل کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے، اور دیمک جس طرح سے لکڑی کو کھا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کب یہ بوسیدہ ہو گئی لکڑی، ویسے ہی معاشرہ جو ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے، معاشرہ جو ہے تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے سے کہا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائی عام ہو جائے اہل ایمان کے درمیان، مومنین کے درمیان برائی عام ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو عزیزو، قرآن مجید نے سختی کے ساتھ اس چیز کو منع کیا ہے کہ تم لوگوں کے بارے میں یہ چیز بھی نہ چاہو، برائی بھی نہ چاہو، خود تو برائی نہیں کر رہے ہو، لیکن اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں جو ہے اس برائی کے بنسبت جو اس کے لیے ہو رہی ہے ایک محبت پیدا ہو رہی ہے، ایک رغبت پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے خلاف چلو یہ ہو گیا، اچھا ہوا، کسی مومن کے بارے میں، کسی اہل ایمان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ انسان جب گنہگاروں کے ساتھ رہتا ہے، ایسے افراد جو خود گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اگر انسان ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کے ساتھ وقت گزارے گا، ان کے ہمراہ رہے گا، تو ان کا اثر اس کے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ ایک گلاب کو ہاتھ میں لیں گے، اس گلاب کے پھول کا ہاتھ میں ہونے اس کی خوشبو جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں باقی رہے گی، کچھ لمحے بھلے صحیح۔ تو اسی طرح سے جو خود شریر ہوتا ہے، یعنی خود بدمعاش ہوتا ہے، برا انسان ہوتا ہے، خود گناہوں ملوث رہتا ہے، انسان جب اس کے ہمراہ رہے گا تو کتنا ہی انسان بچے گا، لیکن پھر کچھ نہ کچھ اس کا اثر اس کے وجود میں آئے گا۔ قیامت میں کچھ لوگ اسی لیے فریاد کر رہے ہوں گے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ لوگ یہی فریاد کر رہے ہوں گے، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی وجہ سے میں اس گمراہی کی طرف چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ کبھی کبھی برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ برائی اس کو برا نہیں لگتی۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں معاشرے میں کہ سب سے پکی دوستی وہ ہے جب آپس میں گالی سے بات ہو۔ دوستیوں میں جب آپس میں گالی سے بات کر سکیں اور برا نہ لگے، اس کا مطلب بہت پکے دوست ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ سامنے والے کو گالی سے جو ہے پکار رہا ہے یا برے نام سے پکار رہا ہے، اس کو برا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ یہ اسی لیے چونکہ اس کے وجود میں وہ گناہ اب گناہ نہیں رہا، اس کی نظر میں یہ گالی گالی نہیں ہے، بھلے کچھ لوگوں کے درمیان ہی صحیح، لیکن شریعت تو کہتی ہے گالی گالی ہے، وہ گناہ ہے، حرام ہے، چاہے آپ لوگ کو برا لگے نہ لگے، تو یہ گناہ نارمل ہو گیا ہے ان کے درمیان۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر اس پہ دیکھا جائے تو
امام باقر علیہ السلام جو ہمارے 5ویں امام ہیں، ہمارے 5ویں امام کا ایک صحابی جس کو روایتوں میں کہا گیا امام کا دوست، 20 سال سے دوستی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس شخص نے ایک کسی غلام کو، جو حبشی غلام، پتہ نہیں کیا مذہب اس کا رہا ہوگا، اس کو جو ہے ایک غلط نسبت دے دی، اس کو حرامزادہ کہہ دیا، ایسے کر کے پکارا۔ امام نے جیسے ہی سنا، امام فوراً غضبناک ہو گئے، کہا تم نے کیسے اس کو ایسے کہہ دیا؟ کہا مولا یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہا نہیں، ہر مذہب میں جیسے مسلمانوں کے درمیان نکاح ہوتا ہے، ہر مذہب میں انہی کے طور طریقے پر نکاح ہوتا ہے۔ تم نے جو کہا ہے یہ گالی ہے، تم نے اس کو ایک بری نسبت دی ہے، اس کے والدہ کو۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں امام نے کبھی اس سے نہیں بولا۔ جو 20 سال سے امام کے ساتھ تھا، امام اس کے بعد جو ہے اس سے نہیں بولے، اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ ایک جملہ کہا، ایک جملے کی بنیاد پر امام نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ تو عزیزوں، کبھی کبھی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے، یعنی انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گناہ اس کے نارمل ہو جاتا ہے۔ انسان نماز کو جب ترک کر دیتا ہے، جو اس کے علاوہ عوامل میں سے ہے، انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اچھائیوں کی طرف اس کو اچھائی نہیں لگتی، اب اس کو زحمت لگتی ہیں، اس کو ایک رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے بہت بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی بھی اچھا کام انجام دینا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن برائی اس کے لیے بہت مشکل نہیں لگتی، یہاں تک کہ برائی نہیں لگتی، نارمل ہو جاتا اس کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے، بہت برا بھی نہیں ہے، اتنا کوئی کون سا غلط کام انجام دیا ہے، کون سا بری چیز کہہ دیا ہم نے، وہ تو چلتا ہے اتنا۔ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ چونکہ انسان نے نماز کو ترک کر دیا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز کو ترک کر دینے سے انسان کے لیے وہ برائی نہیں رہتی، کیونکہ نماز کی صفت کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے، برے کاموں سے نماز جو ہے انسان کو روکتی ہے۔ تو جب انسان، ان کے علاوہ بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے وہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو انسان کے نارمل ہو جاتی ہے، وہ برائی جو ہے یہ ہے انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے یہ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے یہ بے غیرتی میں آتی ہے۔ غیرت کی مختلف قسمیں ہیں، ایک غیرت دینی غیرت کہلاتی ہے، مذہبی غیرت کہلاتی ہے۔ ایک غیرت وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اہل خانہ، اپنے ناموس کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، بہن بیٹیوں کے بارے میں جو ہے انسان غیرت کرتا ہے۔ ایک غیرت ہے جو ملی غیرت کہلاتی ہے، یعنی انسان اپنے وطن کے بنسبت، اپنے ملک کے بنسبت جو ہے غیرت رکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے، یہ بے غیرتی دینی بے غیرتی ہے۔ اور معاشرے میں دیکھیے کہ یہ بے غیرتی کس طرح سے تیزی کے ساتھ پھیلی جا رہی ہے۔ اس کے بھی کچھ عوامل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خدائے متعال نے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ غیور یحب کل غیور، پروردگار متعال خود باغیرت ہے اور باغیرت لوگوں کو دوست بھی رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے جو غیرت ہے، انسان کو، اگر انسان کے پاس غیرت نہیں ہے، چاہے وہ دینی غیرت ہو، تو وہ بے غیرت انسان ایسا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کو جو ہے اپنے ساتھ کبھی رکھتے نہیں ہیں اور اپنا سمجھتے نہیں ہیں۔ اب آپ غیرت کے حوالے سے دیکھیے، غیرت جو ہے اس کے جو عوامل آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، کچھ بے غیرتی کے جو وجوہات ہیں وہ جہل کی وجہ سے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے کچھ احکام کو نہیں جانتا ہے، شریعت کے مسائل کو نہیں جانتا ہے۔ جب انسان شریعت کے مسائل کو نہیں جانتا ہے، دین کی طرف راغب نہیں رہتا، ان کو سیکھتا نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے وجود میں بے غیرتی آ جاتی ہے، چونکہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مثلا شریعت کے لحاظ سے حجاب جو ہے ایک خاتون کے لیے واجب ہے،
جب انسان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ حجاب کے ساتھ ساتھ علیکم السلام انسان جو اس کے رشتہ دار ہیں کون محرم ہیں کون نامحرم ہے، کس کے سامنے پردہ کرنا ہے کس کے سامنے نہیں کرنا ہے، ایک آدمی کو کن خواتین سے جو ہے رابطہ رکھنا ہے شرعی لحاظ سے، کن سے ناجائز ہے کن سے کتنا تعلق رکھنا ہے، جب انسان اس شریعت کے مسائل کو نہیں جانے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے کسی حرام چیز کو غیر شرعی چیز کو صحیح سمجھے گا، اور شریعت کے لحاظ سے یہ بے غیرتی کہلائے گی کہ تم نے جو ہے اس طرح سے پیش آئے، تمہارا عمل اس طرح سے رہا، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ آدمی ہو، دونوں کا الگ الگ، چونکہ اللہ نے دونوں کو مرد اور آدمی خلق کیا ہے تو دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے، غیرت کے لحاظ سے دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ غیرت المرأۃ کفر و غیرت الرجل ایمان، آدمی کی جو غیرت ہے وہ ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے، عورت کی جو غیرت ہے وہ کفر ہے۔ یہ کون سی غیرت ہے کہ جس کو امام فرماتے ہیں کہ عورت کی غیرت جو ہے کفر ہے اور آدمی کی غیرت ایمان ہے؟ آدمی کی جو غیرت ہوتی ہے وہ انسان ایک طریقے سے دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے لوگوں کے اس کے کاموں میں دخل دینے سے، کہ لوگ جو ہیں اس کے کاموں میں دخل دیں، چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، چاہے اس کے ناموس کے بارے میں ہو، چاہے اس کے وطن کے بارے میں ہو۔ تو انسان ایک آدمی جب اپنے بیوی بچے اپنے بہن بیٹی کے بارے میں ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے پردے کے حوالے سے، ان کے جان کے حوالے سے، تو یہ غیرت ہے جو آدمی کے لیے، اور نشانہ ایمان ہے۔ یہ عورت کے لیے کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مولا کیوں فرماتے ہیں کفر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیرت، اگر عورت غیرت رکھے مثلا اپنے شوہر کے بنسبت، اپنے شوہر کے بنسبت غیرت رکھے، یعنی وہ تقاضا جو شریعت نے ایک آدمی کے لیے جائز اور حلال قرار دیا ہے اور عورت کا فرض ہے اس سے وہ منع کرے، تو یہ غیرت جو ہے کفر ہے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ جو ہے ایک ایسی غیرت دکھا رہی ہے جس غیرت کو اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ یا نہیں، اللہ نے مردوں کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ جو ہے شادی کر سکتے ہیں، ایک کے علاوہ دوسری شادی اس کے علاوہ کر سکتے ہیں، تو اگر وہ مثلاً اس طرح سے غیرت دکھائے کہ وہ کہہ دے کہ یہ اصلاً اللہ کا حکم غلط ہے، مثال کے طور پہ یہ غلط چیز ہے جو اللہ نے تو یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے حکم کے مخالف ہو گیا، اور یہ چیز تو بالکل کفر ہے۔ تو اس طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ عورتوں کا جو غیرت ہے وہ کفر کہلاتا ہے۔ اور کفر کس معنی میں ہے؟ قرآن مجید میں دو قسم کے کفر ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو اہل ہنود یا اہل بت پرست جو لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے کافر ہیں۔ دوسرا کفر جو ہے وہ عملی کفر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں پہ جو کفر کا لفظ استعمال ہوا یہ کفر عملی ہے۔ کیا مطلب؟ اور اللہ کی خاطر لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے استطاعت اگر ان کو حاصل ہو گئی ہے تو وہ حج خدا کے لیے جائیں، وہ حج کرنے کے لیے جائیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، لیکن جو اس چیز کو ترک کر دے، تو یہاں پہ کفر اور کفر کے معنی جو ہیں اعتقادی کفر نہیں ہے بلکہ عملی کفر ہے۔ تو جو مولا فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے کفر ہے، یہ کفر اعتقادی نہیں ہے بلکہ کفر عملی ہے۔ لیکن ہاں اگر آیتوں کا انکار کر دے تو یہ کفر اعتقادی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انسان دوسروں کے کلچر کو دیکھے اور احکام اسلامی اور شریعت اور اسلام کے کلچر کو ترک کر دے۔ دوسروں کلچر کہاں سے دیکھے گا؟ معاشرے میں دیکھ رہا ہے کس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں، ان چیزوں کو جب انسان دیکھے گا اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے اندر بے غیرتی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان کے وجود میں بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو غیرت دینی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو اس طرح سے قرار دے کہ ہم دشمنوں سے، بیگانوں سے جو ہے اس کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہم کو تقوی سے مالا مال کر دیں، ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی المدنی الابتحی التہامی الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اللہم صل وسلم علی النبی المصطفى خاتم النبیین وعلى علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى فاطمة سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم المنتظر. اللہم عجل لولیک الفرج. اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سبھی کو تقوی الہی کی نصیحت کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں آنے والی 5 ربیع الاول جو ایک تاریخ کے مطابق وفات حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان دونوں مناسبتوں کی تعزیت و تسلیت آپ سبھی حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں مختلف اماموں نے مختلف احادیث میں ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جبکہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، بہت زیادہ ان کے بارے میں تاریخ میں معلومات نہیں ہیں. بہرحال اس فضا میں اور پھر اہل بیت اطہار کی جو مختلف شخصیات ہیں، ان کی جو اولاد ہیں، تو ہر ایک صاحب فضیلت جو ہے شخصیت نہیں رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام کے ہر بیٹے جو ہے باکمال اور اس درجے پر فائز تھے، مثلا جس درجے پر فاطمہ معصومہ ہیں، ایسا نہیں رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ابھی ہمارے درمیان کوئی ایسی شخصیت ہو جو آج کچھ سالوں بعد، آج سے 20 سال 30 سال کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو جائے یا بہت زیادہ قوم کی کوئی خدمت کر دے یا ایسا کچھ فضیلت والا ہو جو لوگوں کو پتہ نہ ہو، اور اچانک سے جو اس کی فضیلت سامنے آ جائے، تو آج کا زمانہ ایسا ہے جو لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جہاں پہ کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی رسائی نہیں ہے لوگوں کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، پھر خاندان اہل بیت ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پہ چاروں طرف دشمن اہل بیت ہیں، جہاں پہ تقیے کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے. تو ایسے ماحول میں وہ بھی ایک خاتون، جہاں پہ اہل بیت کا ہمیشہ یہ سیرت رہا ہے اہل بیت کی کہ اہل بیت کے خاندان میں جو خاتون ہوتی تھیں وہ باپردہ ہوتی تھیں اور ایسی جگہوں سے جاتے نہیں تھیں. تو لہٰذا ایسے خاتون کے بارے میں جاننا تاریخ بہت زیادہ اس کے بارے میں نہیں بیان کرتی ہے. لیکن اہل بیت اطہار نے اس سے بہت پہلے
خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابھی امام موسیٰ کاظم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی شہزادی اس دنیا میں نہیں آئی ہیں، اس سے بہت پہلے جو ہے ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان للہ حرما وہو مکہ، بے شک اللہ کا ایک حرم ہے، وہ مکہ ہے، خانہ خدا ہے۔ ولرسول حرما، اور اس کے رسول کے بھی ایک حرم ہے جو مدینے میں ہے، وہو المدینہ۔ ولامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ، اور مولا کائنات کا بھی ایک حرم ہے جو کوفے میں ہے۔ اس زمانے میں، اب ظاہر سی بات ہے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، تو اب آج کے زمانے میں نجف جو ہے ایک الگ ہے، اس زمانے میں کوفہ کہلاتا تھا، اسی میں آتا تھا، تو کوفہ ہے۔ وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ قُمُّ وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَأَةٌ مِّن وُلْدِي تُسَمَّى فاطمہ، اور ہمارا جو ہے ایک حرم ہے، وہ شہر قم ہے، وہ قم میں ہے، وہاں پہ ایک خاتون دفن ہوں گی انشاءاللہ بہت جلدی، جو میری اولاد میں سے ہیں، جن کا نام فاطمہ ہے۔ من زارہا وجبت لہ الجنہ، اور جو ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ ابھی بہت دور ہے، ابھی ولادتیں امام موسیٰ کاظم بھی واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن صلی علی محمد، یہ امام کی حدیث، امام کا یہ جملہ اس طرح سے کہنا، وہ بھی وجبت لہ الجنہ، بتلاتا ہے کہ کس قدر جو ہے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت ہے، ان کی شخصیت بہت اعلیٰ قدر کی شخصیت ہے۔ اور اسی طرح سے اسی روایت میں ہے کہ آگے کہ قال الراوی، راوی نے کہا وَكَانَ هَذَا الْكَلَامِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الْكَاظِمُ، یہ اس وقت امام نے کلام کہا ہے جس وقت امام کاظم ہی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا سعد عندکم لنا قبر قلت جعلت فداک، اے سعد، سعد اشعری قمی، اس سے کہتے ہیں امام کہ ہماری ایک قبر تمہارے یہاں ہے۔ قلت جعلت فداک قبر فاطمہ بنت موسیٰ، اس نے کہا تھا میری جان آپ پر قربان، ہاں فاطمہ بنت موسیٰ یہ قبر ہے۔ قال نعم من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ، جی وہی قبر، جو زیارت کرے گا فاطمہ معصومہ قم کی قبر کی اس طرح سے کہ عارفا بحقها، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پہ امام نے جو ہے ایک قید بتا دیا، یعنی اگر فاطمہ معصومہ قم کی انسان زیارت کرے گا لیکن اس طرح سے کہ ان کے حق کی معرفت رکھے گا تو اس پر جنت جو ہے واجب ہے۔ آپ دیکھیے خود زیارت نامے میں کیا ہے، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ ہماری شفاعت جنت میں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے شفاعت ہے، لیکن یہ جنت کے اندر کون سی شفاعت ہے؟ دیکھیے دو طرح کے درجات ہوتے ہیں، ایک درجات وہ ہوتے ہیں جو انسان کو عالی کرتے ہیں اور جنت تک پہنچاتے ہیں، خود جنت کے اندر بھی درجات ہیں۔ خود دوسری روایتوں میں ہے کہ جنت کے جو درجات ہیں قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر ہیں۔ روایت میں کہا گیا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اس سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ، تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور اوپر جاتے جاؤ، یعنی مقامات میں اور اوپر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود جنت کے اندر بھی مقامات پائے جاتے ہیں، تو وہ شفاعت کریں گے ان لوگوں کی جو جنت میں جائیں گے، جو جنت میں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ابھی سے یہ درخواست کر رہے ہیں تو شہزادی کی نظر کرم ابھی سے ہم پر ہو سکتی ہے تاکہ ہم جنتی بن جائیں اور اس درجے کو پالیں اور اس شفاعت کو پالیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے جنت کے مقامات کو حاصل کر سکیں۔ تو عزیزو، فاطمہ معصومہ قم کی بدولت ہے جو آج حوضہ قم جو ہے برقرار ہے، اور اتنے سارے دنیا میں مختلف زبانوں میں مختلف جگہوں پر جو ہے لوگ تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام اور تبلیغ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ جو یہ قم عش آل محمد ہے، اس لیے جو ہے وہاں پہ، ورنہ قم کی جو زمین تھی، جو سرزمین تھی، ایک خشک، ایک بیابانی سرزمین، یہ اہل بیت کے خاندان کی برکت اور شہزادی کی برکت سے ہے جو وہاں پہ آبادی ہے، اور پوری دنیا میں معنوی جو خوراک ہے، معنوی جو غذا ہے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اس کا ایک نمونہ آپ دیکھیں نائجیریا میں، کہ ایک شخص جس نے علوم آل محمد کو حاصل کیا، کس طرح سے اتنے سارے لوگوں کو اہل بیت کی طرف جو ہے مائل کیا۔
یہ سارے برکات جو ہے برکات ہیں کس کے؟ فاطمہ معصومہ قم کے۔ دوسری مناسبت جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی ہے، امام نے اپنی زندگانی میں، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے 12 اماموں میں جتنا زمانہ گزر رہا تھا اور 12 امام کے قریب ہو رہے تھے، اتنا زمانہ جو ہے اور برا ہو رہا تھا، اور زیادہ پریشر میں اہل بیت اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ خود امام عسکری کو کیوں کہتے ہیں عسکری؟ چونکہ عسکر کا مطلب ہوتا ہے لشکر، یعنی فوج کے چھاؤنی میں تھے، جہاں فوج تھی وہیں پہ تھے، ان کو رکھا گیا تھا تاکہ امام کی ہر حرکت کو، ہر مومنٹ کو جو ہے حکومت دیکھ سکے اور اس کو رصد کر سکے۔ ایسے ماحول میں امام نے کس طرح سے جو ہے اپنے چاہنے والوں کو پیغامات پہنچائے، کتنی محنتیں اور مشقتیں انجام دیں، امام کو جیل میں ڈالا، یہ تمام مشقتوں کے باوجود امام نے اپنے امامت کے فرائض کو انجام دیے، اور جہاں موقع پڑا، اسلام خطرے میں پڑا، بھلے امام جیل میں ہیں لیکن حکومت کو اور دشمن اہل بیت کو امام کی طرف مراجعہ کرنا پڑا۔ اور اہل بیت ایسا نہیں ہے کہ موقع کو دیکھتے ہوئے وہ انکار کر دیں، چونکہ ان کی نظر میں دین سے بڑا اور اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھلے ہمیں قید میں ڈالا ہے لیکن اگر اسلام خطرے میں پڑا ہے اور اس کی وجہ سے حکومت گر بھی سکتی ہے، حکومت گر سکتی ہے۔ آپ جاسلیق کا واقعہ پڑھیے، وہ مسیحی جس کے ہاتھ میں ایک نبی کا ایک ٹکڑا تھا ہڈی کا، جس کی وجہ سے اس زمانے میں جو ہے اس کی دعا کی وجہ سے جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہڈی تھی، جس کی بدولت جو ہے جب اس نے دعا کیا تو بارش نازل ہو گئی۔ جب سامرا میں جو ہے قحطی آ گئی تھی تو اس نے دعا کیا، بارش نازل ہو گئی۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے، مسلمان دعا کر رہے کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ دعا کر رہے ہیں عیسائی لوگ تو بارش نازل ہو رہی ہے، 1 دن ہو گئی، 2 دن ہو گئی۔ اب حکومت پریشان، تو امام حسن عسکری کے پاس گئے، ان سے کہا کہ یہ ماجرا ہے، جبکہ امام حسن عسکری کو زندان میں رکھا تھا حاکم نے، لیکن مدد انہی سے مانگ رہے، اور امام انکار نہیں کر رہے ہیں، جاؤ تمہاری حکومت جائے گی، لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، مسیحی ہو جائیں گے، تمہارا برا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اسلام خطرے میں ہے تو امام نے ساتھ دیا۔ امام آئے اور باقاعدہ امام نے جو ہے یہ بتلایا کہ کس وجہ سے بارش نازل ہو رہی تھی۔ پھر امام نے وہاں دعا کی، جبکہ امام کے ہاتھ میں کسی نبی کی ہڈی نہیں تھی، کسی کچھ اس طرح سے نہیں تھا، اور سب لوگوں نے امام کی اس کرامت کو دیکھ لیا کہ امام کی کیا قدر و قیمت ہے کہ امام کی دعا سے بھی بارش نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو امام کی کرامت تھی۔ امام نے مختلف مواقع پر جو ہے مختلف کام انجام دیے۔ وہ سنتیں جو ترک ہو چکی تھیں، وہ مستحب چیزیں، وہ سنتیں جو تھیں جو اہل بیت کی تھی وہ ترک ہو چکی تھی، ان کو انہوں نے احیا کیا۔ کچھ لوگ جو آئے تھے امام کے پاس، سوال کرنے سے پہلے امام نے ان کو بتا دیا۔ جب انہوں نے پوچھنا چاہا کہ بھائی اہل بیت کے چاہنے والوں میں، شیعوں میں اور غیر شیعوں میں کیا کیا چیزیں ہیں جو فرق ہیں، کیسے پتہ لگے، جو وہ امام نے 5 علامتیں بتائی تھیں وہ یہیں پہ تذکرہ کیا تھا امام نے۔ اس کے علاوہ اور بھی 5 امام نے خصوصیتیں بتائی تھیں، جو ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے آپ کے سامنے بس اشارہ کیا۔ ایام اعضاء بھی ختم ہو رہے ہیں، ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ایام اعضاء میں جو ایام اعضاء خاص، یعنی ایام اعضاء، ورنہ تو پورے سال بھر جو ہے انسان ایام اعضاء اس کے لیے ہے۔ اس لیے کلو ارض کربلا کل یوم عاشورہ کے جملہ جو ہے، یعنی ہر دن جو ہے عاشور کا دن، اور ہر دن جو ہے ہر زمین جو ہے کربلا کی زمین۔ تو جب اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں گے تو ہم ہمیشہ جو ہے اس کے لیے تیار رہیں گے۔ تو یہ خاص ایام اعضاء جو ختم ہو رہے ہیں ان کے دن، تو ہم کو غور کرنا چاہیے ہم نے اس ایام میں اس سال کیا حاصل کیا ہے، کتنے امام کے اقوال پر عمل کیا ہے، کتنا ہم نے جو ہے سیکھا ہے، دین کے بارے میں کتنا سیکھا ہے، اور ہم نے دشمنوں کے بارے میں، ان سے مقابلہ کرنے کے بارے میں کتنا ہم متوجہ رہے ہیں اور ہمارے اندر آگہی آئی ہے۔ پھر عید زہرا آنے والی ہے، 9 ربیع الاول، آغاز امامت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہم کو جو ہے حقیقی منتظر بننا ہے امام کے، اور حقیقی منتظر وہ ہوتا ہے جو عمل میں قدم اٹھاتا ہے۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک جگہ بیٹھے، مہمان جب آتے تو انسان بیٹھا نہیں رہتا ہے،
مہمان جب آتے ہیں، ایک نارمل سے مہمان انسان اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے، سامان لاتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، سارے کام انجام دیتا ہے. تو اسی طرح سے جو امام ہیں، امام وقت ہیں، جو آنے والے ہیں انشاءاللہ، ان کے لیے انسان صرف بیٹھا نہیں رہے گا بلکہ اس کے لیے قدم اٹھائے گا، اس کے وسائل کو مہیا کرے گا. اگر ایک مہمان آنے والا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ بھیا یہاں پہ جس گاؤں میں کسی گاؤں میں آنے والا ہے، یہاں پہ سواری نہیں ملتی، تو کیا کریں گے؟ ہم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ہم گاڑی کا انتظام کریں گے جا کے، تاکہ وہ اس گاڑی سے آ سکیں، ان کو لے کر کے آئیں گے. تو اسی طرح سے ہم بیٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر امام کو آنا ہے اور امام کے منتظر ہیں تو ہم کو بھی قدم اٹھانا ہے، امام کے مشن میں ہم کو وسائل فراہم کرنا. اور یقین مانیے کہ امام پردے غیب میں ہماری وجہ سے ہیں، چونکہ ہم تیار نہیں. جس دن ہم تیار ہو جائیں گے اس دن امام کا ظہور ہو جائے گا. تو اسی دعا کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں کہ پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم کو ان کے حقیقی منتظرین اور ان کے حقیقی چاہنے والوں میں قرار دے. پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو جہاں پہ مومنین پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. پرچم اسلام کو سر بلند، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں پھر تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.